قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری مارک شیٹ نہیں دے گا، ہماری آنسر بک دے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہم لٹکا دیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کی پوری زندگی کا کچا چٹا ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ تو اپنی کتاب کو خود پڑھ لے، اپنی آنسر بک کو خود دیکھ لے، تو کیا کر کے آیا ہے، تو نے کیا کیا گناہ کے کام کیے، کیا تو نے اچھے کام کیے، سب ریکارڈ کر لیا گیا ہے، یہ تیری کتاب ہے، تو خود حساب کر کے بتا دے تجھے کتنے نمبر ملنے چاہیے، تجھے پاس ہونا چاہیے یا فیل ہونا چاہیے، تجھے کامیاب ہونا چاہیے یا ناکام ہونا چاہیے، تجھے جنتی ہونا چاہیے یا جہنمی ہونا چاہیے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کے اگر کسی کا اسٹیٹس اونچا ہوگا تو اس کا ہوگا جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا۔ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو، میرے نبی کا مکان بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کا کپڑا بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کے گھر میں کوئی فرنیچر بھی نہیں۔ آپ کی زندگی تو ایسی گزری کہ اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹا کرتے تھے، ایک دن آپ چٹائی پر سے اٹھتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا، اے اللہ کے نبی لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے کیا جواب دیا میرے پیارے ساتھیو، ذرا اپنے نبی کا جواب سن لینا، فرمایا مالی وللدنیا، او لوگوں میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، مان اللہ کراکبن استظلت تحت شجرۃ ثم راح فترکها، ارے میں تو ایک پردیسی کی طرح ہوں، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر ہالٹ کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میری منزل تو آخرت ہے، میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، صبح نیند کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں سونے تک ایک مرتبہ بھی ہمارے ذہن میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، جنت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، جہنم سے بچنے کی چنتا نہیں ہوتی۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ ایک نوجوان اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بیکورڈ ہے، یہ تو بہت پچھڑا ہوا ہے، اس کو تو زمانے کی رنگ ڈھنگ بھی نہیں پتا ہے۔ دوسرا نوجوان زناکاری میں پڑا ہوا ہے، بدکاری میں پڑا ہوا ہے، چار لڑکیوں سے فون پر باتیں کر رہا ہے، لڑکیوں کو گھما رہا ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ بڑا چالاک ہے، بڑا ماڈرن ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا، اسلام پر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے، اور جب ایسا دور آ جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، او لوگو تم دین پر عمل کرتے رہنا، تمہیں تانے سننے پڑے تو تم سن لینا، تمہیں گالیاں سننی پڑے تو تم سن لینا، تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑے تو تم سن لینا، تم دنیا کی نظر میں اجنبی بن جانا، میں تمہیں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، اللہ کے نبی ان کو توبہ جنت کا ایک نام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچی پیدا ہو، بچی کا نام توبہ رکھ سکتے ہیں، توبہ یہ جنت کا ایک نام ہے۔ اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی کہ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے زمانے کی نظروں میں اجنبی بن جائیں۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائی، اور یاد رکھو یہ دور کوئی نیا دور نہیں ہے، نبی کے دور سے چلا آ رہا ہے یہ دور۔ یاد کرو اپنے نبی کی سیرت، جب آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چل کر کے کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وتملکوا العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ نے دنیا کو توحید کی دعوت دی تو کیا لوگوں نے آپ کو پھول کا مالا پہنایا؟ نہیں،
लोगों ने शाबाशी दी, नहीं, बल्कि लोगों ने आपकी मुखालफत की, आपको बुरा भला का। और सबसे पहला इतराज करने वाला आपका अपना चचा अबू लहब था। जब आपने लोगों को तौहीद की दावत दी तो अबू लहब ने क्या कहा था? तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद तेरे लिए बर्बादी हो, तूने हमें इसलिए यहां पर बुलाया था, तू हमें हमारे बाप दादा का मजहब छोड़ने की बात कर रहा है, तू हमें अपने माबूदों को छोड़ने की बात कर रहा है। सबसे पहला रोड़ा बना था अबू लहब। और एक बात बताऊं, अबू लहब का नाम अबू लहब क्यों पड़ा? लहब के माने अरबी में होते अंगारा। अबू लहब बहुत गोरा चट्टा था, वो फेयर एंड लवली नहीं लगाता था, फेयर एंड हैंडसम नहीं लगाता था, वो नेचुरल गोरा था, बहुत खूबसूरत था। इतना गोरा था कि उसका नाम पड़ गया अबू लहब। इतना गोरा, इतना खूबसूरत कि अंगारे की तरह वो चमका करता था। मगर उसका अंजाम क्या हुआ मेरे भाइयों? कुरान में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब बर्बाद हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके कोई काम आया, न उसकी कमाई उसके कोई काम आई। वमराअतुहु हम्मालतल हतब, और अल्लाह ने फरमाया कि उसकी जो बीवी थी जिसका नाम उम्मे जमील था, जो लकड़ी उठा करके, लकड़ियां ला करके चुन चुन करके लाया करती थी और अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा करती थी, अल्लाह ने उसकी बीवी की भी मजम्मत की, उसकी भी बुराई की, उसके ऊपर भी लानत फरमाई। फरमाया वमराअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। उस अबू लहब की बीवी की गर्दन में अल्लाह ताला क़यामत के दिन रस्सी डालेगा, वो भी जहन्नम की आग में डाली जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि दुनिया में कोई खूबसूरत अगर है, कोई हैंडसम है, कोई बहुत स्मार्ट है, बहुत गोरा चट्टा है, अपनी खूबसूरती पर नाज न करे, अपने चेहरे पर नाज न करे, अल्लाह ताला खूबसूरती को नहीं देखेगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे शरीर को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखता है। यहां तो बेचारा परेशान बैठा है, स्टेटस पे फोटो लगाया तो हर मिनट पे चेक कर रहा है कितने लोगों ने स्टेटस देखा, फेसबुक पे फोटो डाला तो हर मिनट में चेक कर रहा है कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया। अरे नालायक, लोगों के लाइक की इतनी फिक्र करता है, काश तूने अल्लाह के लाइक की फिक्र की होती। फोटो तो तुमने फिल्टर करके आए तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे ऐप आ रहे कि भाई अमेरिका के गोरे को अफ्रीका का काला बना दो, अफ्रीका के काले को अमेरिका का गोरा बना दो, ऐसे ऐसे ऐप आ रहे, जवान को बूढ़ा बना दो। एक साहब ने मेरा फोटो भेजा एडिट करके, दाढ़ी वाड़ी गायब और बाल बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो की तरह उड़ रहा है और पैंट और कोट पहन करके मुझको भेज करके कहने लगे ये पहचान रहे कौन है? मैंने कहा यार मैं तो नहीं पहचानू, कौन है? आपका फोटो है, एडिट करके मैंने बनाया है। तो ये दौर है मेरे भाई, एडिट करके किसी फोटो आप बदल सकते हैं, मर्द को औरत बना सकते हैं, जवान को बूढ़ा बना सकते हैं, बूढ़े को जवान बना सकते हैं, वो दौर है ये। अब हमारा नौजवान बेचारा जब फोटो लेता है ना, हमें कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ, बाज नौजवान आते हैं, बोले सब एक सेल्फी ले लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो वो मोबाइल पर डायरेक्ट कैमरे से सेल्फी नहीं लेता, उसमें ऐप आता है स्नैपचैट और फलाना और डिकाना, तो उससे वो और खूबसूरत बनने लगता है अपने आप। अब ये फोटो वो फेसबुक पे डालता है और साहब बड़ी उसको फिक्र है कि मेरे फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया। मेरे नौजवान साथियों, जितनी फिक्र आपको अपने इस फोटो के लोगों के लाइक करने की है, काश इतनी फिक्र इस बात की होती कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमको लाइक करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, आपने अपने चेहरों को बहुत खूबसूरत बना भी लिया और बहुत मेकअप करके मेरी प्यारी माँ बहनों आपने अपने आप को खूबसूरत बना भी लिया। ब्यूटी पार्लर में आजकल देखिए वीडियो भी आता होगा फेसबुक के ऊपर कि बूढ़ी औरत को ब्यूटी पार्लर वाले जवान बना देते हैं, काली औरत को गोरी बना देते हैं, बदसूरत को खूबसूरत बना देते हैं। आपने ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी बदसूरती को खूबसूरती में तब्दील कर भी लिया, अपने चेहरे को खूबसूरत बना भी लिया, मगर माफ करना मेरी बहनों और माफ करना मेरे भाइयों,
اگر آپ کا دل خراب ہے اور آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو کل قیامت کے دن آپ کا انجام اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے، جن کے چہروں پر اللہ تعالیٰ تارکول پوت دے گا، ان کے چہرے بڑے بدصورت ہو جائیں گے، بڑے بھیانک ہو جائیں گے، وہ دنیا میں بڑے ہینڈسم رہے ہوں گے، بڑے اسمارٹ اور بڑے خوبصورت رہے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ان کے چہرے بڑے بدصورت بنا دیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کرنے والے، اس کی شریعت کا انکار کرنے والے، یہ حرام کھانے والے اور غلط کام کرنے والے اور ناجائز کام کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والے ہوں گے۔ دنیا میں انسان فیس بک چلا رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، کوئی غلط چیز دیکھ لیا، اب ڈر بھی ہے کہ ماں کے ہاتھ میں لگ گیا، بھائی کے ہاتھ میں لگ گیا تو دیکھ نہ لے، تو کیا کرتا ہے؟ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ براؤزر پہ کوئی چیز دیکھا ڈیلیٹ، واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ، فیس بک پہ میسنجر کی چیٹنگ ڈیلیٹ، سب ڈیلیٹ کر دیا۔ دنیا سے آپ نے سب ڈیلیٹ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیو، جو اللہ تعالیٰ کا ڈاٹا ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو سب ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ایک ایک ادا آپ کی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے کرامن کاتبین ایک ایک حرکت کو تمہارے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو جو کر رہے ہو میرے فرشتوں کو معلوم ہے۔ فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں اور فرشتے تو کر ہی رہے ہیں۔ ہم نے موبائل کو انگلی سے ٹچ کیا، ہماری انگلی بھی ریکارڈ کر رہی ہے۔ ہم نے موبائل پر آنکھوں سے کچھ دیکھا، ہماری آنکھوں کے اندر جو اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے، ایئر پوڈ لگا کے کچھ سنا، ہمارے کان بھی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن آنکھ بھی گواہی دے گی اور کان بھی گواہی دیں گے اور ہماری انگلی بھی گواہی دے گی۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن جب تم آؤ گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے بدن کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان کہے گا اپنی چمڑی سے، تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے بات کر رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی شکتی دیے، اور آج ہم تیرے کرتوتوں کا پردہ فاش کریں گے، تیرے پول کھولیں گے، تیرا سب کچھ بیان کریں گے۔ اس کی فکر کرو میرے بھائی۔ یہ انگلی سے جو ٹچ کرتے ہو انگلی گواہی دے گی، یہ کانوں سے جو سنتے ہو کان گواہی دیں گے، آنکھوں سے جو دیکھتے ہو آنکھ گواہی دے گی۔ اور اللہ حساب نہیں لے گا، اللہ حساب تو بعد میں لے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ ملتا ہے اسکول میں بچوں کو، اس پہ لکھا رہتا ہے پاس ہے کہ فیل ہے، پاس ہے تو کون سی ڈیویژن سے پاس ہے، کتنے پرسنٹیج ملے۔ دنیا میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بچے کو لا کر کے ایگزام کی کاپی دے دی جاتی، لو بھائی دیکھو تم نے جو لکھا وہ نمبر ملا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایگزام کی کاپی کب ملتی ہے؟ جب بچے کے گارجین کہتے ہیں کہ سر ہمارے بچے نے تو بہت اچھا انگلش کا پیپر دیا تھا، آپ نے 100 میں اس کو 70 مارکس دیے ہیں، 70 نمبر دیے ہیں، ہمارا بچہ تو کہہ رہا ہے اس کے سارے جواب صحیح تھے۔ ٹیچر کیا کرتا ہے؟ کاپی نکالتا ہے اور کاپی نکال کے بچے کے پیرنٹس کو دکھا دیتا ہے، اس کے ماں باپ کو، دیکھیے یہ ہے آپ کے بچے کی کاپی، آپ کے بچے نے جتنا لکھا تھا اس کا اتنا نمبر اس کو مل گیا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری مارک شیٹ نہیں دے گا، ہماری آنسر بک دے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہم لٹکا دیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کی پوری زندگی کا کچا چٹا ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ تو اپنی کتاب کو خود پڑھ لے، اپنی آنسر بک کو خود دیکھ لے، تو کیا کر کے آیا ہے، تو نے کیا کیا گناہ کے کام کیے، کیا تو نے اچھے کام کیے، سب ریکارڈ کر لیا گیا ہے، یہ تیری کتاب ہے، تو خود حساب کر کے بتا دے تجھے کتنے نمبر ملنے چاہیے، تجھے پاس ہونا چاہیے یا فیل ہونا چاہیے، تجھے کامیاب ہونا چاہیے یا ناکام ہونا چاہیے، تجھے جنتی ہونا چاہیے یا جہنمی ہونا چاہیے۔
یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم میرے بھائی. ہم دنیا کی خوبصورتی پر اترا رہے ہیں نہیں میرے بھائیوں. قیامت کے دن اللہ ہماری خوبصورتی نہیں دیکھے گا, اللہ ہمارا عمل دیکھے گا, ہمارا تقویٰ دیکھے گا. حضرت بلال کون سے خوبصورت ہیں؟ حضرت بلال کوئی دنیا کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے کوئی گورے چٹے بھی نہیں, کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے. وہ تو حبشہ کے رہنے والے ہیں, ان کا رنگ تو کالا ہے, وہ تو کالے ہیں, مگر ان کا مقام کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ اتنی میٹھی آواز حضرت بلال کی ہے کہ جب اللہ کے نبی خانے کعبہ کو فتح کرتے تو کہتے ہیں بلال اس خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے تو اذان دے. اور دنیا نے دیکھا کہ جس خانے کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھا گیا تھا, اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے بلال حبشی اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں. بلال کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج کے سفر پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آگے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز سنی, میں نے کسی کے پیروں کی آہٹ کی آواز سنی, مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے. جب آپ دنیا میں تشریف لائے, آپ نے پوچھا کہ اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی تھی؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی عمل تو یاد نہیں ہے, ہاں ایک بات میرے اندر ہے, میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں. پیشاب کیا, لیٹرین کی حاجت ہوئی, ہوا خارج ہو گئی, جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں, اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچایا. یہی بلال تھے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا, ان کے مالک نے امیہ ابن خلف نے ان کو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں, عرب کے تپتے ہوئے بالو پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا اور ان کے اوپر پریشر ڈال کر کے کہنے لگا کہ اے بلال اگر تو اسلام کو چھوڑ دے تو محمد کا دین چھوڑ دے. اے بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے. میرے نوجوان ساتھیوں, بلال کوئی بہت پڑھا لکھا انسان نہیں ہے, بلال کوئی خوبصورت انسان نہیں ہے, بلال کوئی ہینڈسم انسان نہیں ہے, مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت بھری ہے, رسول کی محبت بھری ہے. اس عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں لیٹا ہوا بلال, سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا بلال, سینے کی چربی بلال کی پگھل رہی ہے اور بلال کے پیٹ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت ان کی پیٹ کو پگھلا رہی ہے, مگر پھر بھی بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد, میرا اللہ ایک ہے, میرا معبود ایک ہے, میرا رب ایک ہے. بلال اپنی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور ہماری نوجوان نسل کا کیا حال ہے؟ بریلی شہر, اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی فیس بک پر کسی نے آئی لو یو بول دیا, محبت کا اقرار کر دیا, اس کے جال میں پھنستی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہے, اس کے ساتھ جا کے شادی کر لیتی ہے. یہ ہماری قوم کی حالت ہے. شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں. ہم کو تو لگتا ہے کہ صاحب یہ تو اخبار میں خبر آئی ہے, یہ صرف ایک خبر نہیں ہے, یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو آپ حقیر مت سمجھو, جب تک یہ مدرسے باقی ہیں آپ کے بچوں اور بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. آپ کے کانوینٹ اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے, آپ کے انگلش اسکولوں میں نہیں بتایا جا رہا ہے اس کو اسلام کے بارے میں, توحید کے بارے میں. ابھی راجستھان سے ایک خبر آئی کہ صاحب برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی لڑکیاں اسکول میں کیا کر رہی ہیں؟ سوریہ نمسکار کر رہی ہیں. اور میڈیا بھی ایسی خبروں کو مرچ مسالہ لگا کے خوب بتاتا ہے صاحب دیکھیے مسلمان لڑکیاں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں. کیا اسلام کے عقیدے کے حساب سے یہ ٹھیک ہے؟ ہم سوریہ کو بھگوان نہیں مانتے, ہم سوریہ کو رب نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اللہ تعالیٰ کے اشارے پر چلتا ہے, اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے چلتا ہے. پہلی تاریخ کا چاند پتلا ہوتا ہے, پھر دھیرے دھیرے موٹا ہوتا ہے, پھر 14ویں کا چاند کمپلیٹ ہو جاتا ہے, پھر دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا ہے, اور پھر لکڑی کی طرح اور کھجور کے تنے کی طرح پھر پتلا ہو جاتا ہے. یہ چاند کا سسٹم, یہ سورج کا سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ چاند اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے, سورج اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا
ہے ان کو نکالنے والا کوئی ہے, ان کو چلانے والا کوئی ہے. سورج اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے, چاند اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سورج ہمیشہ پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے سورج ایسا کر رہا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہونے والی ہوگی, اللہ سورج کو حکم دے گا کہ ہمیشہ تو پورب سے نکلا کرتا تھا, لیکن آج تجھے الٹا کرنا ہے, اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکل جائے گا. میرے پیارے بھائیوں, آج آپ کے اسکولوں میں آپ کے بچوں سے سورج کے آگے سجدہ کروایا جا رہا ہے اور سورج کے آگے ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اپنی نوجوان نسل کی عقیدے کی حفاظت کرو, ان کی توحید کی حفاظت کرو, ان کو ایمان سکھاؤ. اگر نہیں سکھاؤ گے تو انجام یہی ہوگا کہ 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی مرتد ہو جائے گی. ہماری قوم کا حال آپ دیکھو میرے بھائی. راجنیتی کا تو اور برا حال ہے, پالیٹکس کا تو اور برا حال ہے. جو پالیٹکس میں چلا گیا اس کا کوئی مذہب نہیں ہے میرے بھائی, وہ کہیں بھی سر جھکا سکتا ہے, کسی کے ابھی آگے پیر ہاتھ پھیلا سکتا ہے. وہ نہیں میرے بھائیو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھو, اسلام سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو آپ کی ترقی سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ پیسہ کمائیے, آپ گھر بنائیے, آپ اچھا کپڑا پہنیے, ان کو اس سے پرابلم نہیں ہے. ان کو پرابلم آپ کے اسلام سے ہے, ان کو پرابلم آپ کے دین سے, آپ کے ایمان سے ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. اے نبی, اسلام کے دشمن اسی لیے آپ سے لڑائی کرتے اور جنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں, مرتد کر دیں, مسلمانوں کو اللہ کی توحید سے دور کر دیں. ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ارریا کا یہ علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے. کسی باپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اس نے بیٹے کو پڑھایا, بیٹا آئی ایس آفیسر بن گیا. کٹیہار کے اندر, پورنیہ کے اندر, ارریا کے اندر آئی ایس آفیسر بن گیا. بہت اچھی بات ہے, ہماری قوم کا بچہ آئی ایس آفیسر بن گیا. اب آئی ایس آفیسر کی کرسی پر جب وہ بیٹھا, وہ لڑکا ہماری قوم کا, تو وہ قارون بن گیا, وہ فرعون بن گیا, اللہ کو بھول گیا. اسے اسلام بڑا معمولی مذہب لگنے لگا. اسے لگنے لگا کہ صاحب یہ مولوی لوگ تو بڑی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں, یہ سب مذہب کی باتوں کو چھوڑ دو, ترقی کرو, آگے بڑھو, یہ روزہ نماز چھوڑو, یہ سب ٹاپک. اگر اس کا نام ترقی ہے میرے بھائی, تو ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے. ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جو مذہب اور دین اور توحید کو ہم کھو کر کے حاصل کریں میرے بھائیوں. امام مالک کا ایک جملہ نوٹ کر لو. امام مالک نے کہا تھا کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ اس فارمولے کو نہ اپنا لیں جو پہلے کے لوگوں نے اپنایا تھا. صحابہ کرام کو دیکھو, بکری چرانے والے, کھیتی کرنے والے, صحراؤں میں گھومنے والے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دے دیا. اس دور کی بڑی بڑی سپر پاور نے ان کے آگے سر جھکا دیا. ایران کی سپر پاور جس کو کسرا کہا جاتا تھا, اور روم کی سپر پاور جس کو قیصر کہا جاتا تھا, قیصر و کسرا نے بھی ان کو سیلیوٹ کیا اور ان کے آگے جھکنا پڑا. اور بیت المقدس جو ایک زمانے تک یہودیوں کے قبضے میں, عیسائیوں کے قبضے میں تھا, اس بیت المقدس کو بھی مسلمانوں نے اپنے کنٹرول میں لیا اور وہاں پر نماز شروع ہو گئی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ سارے کے سارے حالات صحابہ کرام کے دور میں ہوئے. صحابہ کرام نے ترقی کے نام پر اپنے دین کو نہیں چھوڑا, اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا, اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا. انہوں نے وقت کی فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ان کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا, مگر اپنے دین اور اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کل تک جو مردہ تھے اللہ کے پیارے نبی نے ان کو مسیحا بنا دیا. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہمیں بھی ترقی کرنا ہے, ہمیں بھی زمانے کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا ہے, مگر اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے, ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے, توحید کو چھوڑنا نہیں ہے. میرے بھائیوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے آئی ایس آفیسر بنے, میں چاہتا ہوں آپ کے بچے وکیل بنے, میں چاہتا ہوں آپ کے بچے جج بنے, مگر یاد رکھو میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ کا بیٹا جب وکیل بنے تو اس کے دل میں ایمان کی محبت بھی ہو. جب وہ عدالت میں کیس لڑنے جائے تو کوئی جھوٹا کیس نہ لڑے, وہ سچائی کے لیے لڑے. میں چاہتا ہوں آپ کی قوم کا بیٹا, ہماری قوم کا بیٹا جج کی کرسی پر بیٹھے تو وہ کسی عہدے کی لالچ میں غلط فیصلہ نہ کر دے, وہ ریٹائرمنٹ کے دن, آخری دن ایسا فیصلہ کر کے پوری قوم کو مصیبت میں ڈال کر کے اپنے ریٹائرمنٹ کا پلان نہ بنانے لگے, بلکہ وہ جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے انصاف کا, جسٹس کا, نیائے کا کام کرے. میں یہ چاہتا ہوں میری قوم کے بچے ڈاکٹر بنے, لیکن ڈاکٹر بننے کا مقصد صرف غریبوں کا خون چوسنا نہ ہو, ان کی جیب سے پیسے نکالنا نہ ہو, بلکہ اس ڈاکٹر کا کام قوم کی خدمت کرنا ہو. وہ کوئی غریب مریض آئے تو اس کا علاج
علاج فری میں بھی کر دے, وہ اگر کسی کو پریشان حال دیکھے تو اس کی مدد کے طور پر اس کا فری میں علاج کر دے, اس کے دل میں غریبوں کا درد ہو, ایسا نہ ہو کہ مرنے والا تو مر گیا اور اس کی باڈی کو آئی سی یو میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے گھر والوں سے پیسہ وصولا جا رہا ہے, ایک ایک گھنٹے کا پیسہ لیا جا رہا ہے, مرنے والا بیچارہ مر چکا ہے اور پھر بھی اس کے گھر والوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ایسے چور اور لٹیرے ڈاکٹر ہمیں نہیں چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائی ہماری قوم ترقی کرے, ہمارا پچھڑا پن دور ہو, مگر سب کے بعد ہم اللہ. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے نا, تم شوق سے کالج میں پڑھو چرک پہ جھولو, جائز ہے غباروں میں اڑو چرک پہ جھولو, بس ایک سخن بندے عاجز کر رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہم یہی چاہتے ہیں, ہم اللہ کو بھولنے والے نہ بن جائیں میرے بھائی, اس لیے کہ جو اللہ کو بھول جائے گا وہ نہ دنیا میں چین پائے گا نہ آخرت میں چین پائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے جو مجھے بھول جائے گا, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, جو میری شریعت سے منہ موڑے گا, ہم اس کی زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. اور قیامت کے جب اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے تو کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا. اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اے میرے بندے, جب قرآن پڑھا جاتا تھا, جب میرے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی تھی, تو بھی تو اندھا اور بہرا بن جاتا تھا. نہ تو قرآن کو سنتا تھا نہ حدیثوں کو سنتا تھا, میری باتوں کو تو سن کر کے انسنا کر دیا کرتا تھا. آج ہم تجھے بھول جائیں گے. میرے پیارے ساتھی, فتنوں کا یہ دور ہے, اور فتنوں کی جب بات آئی ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے, وہ فتنہ ہے مال کا فتنہ. پیسہ کمانے کے پیچھے ہمارا نوجوان اندھا بنا ہوا ہے. میرے پاس ابھی واٹس ایپ پر میسج آیا, مولوی صاحب ایک کمپنی آئی ہے, 10,000 روپیہ لگا دو, ہر مہینے 2,000 روپیہ ملیں گے, 5 مہینے میں رقم خالی ہو جائے گی, اس کے بعد جو پیسہ ملے گا سب بینیفٹ ہوگا. میں نے کہا وہ کمپنی کاروبار کیا کرتی ہے؟ کہا مولوی صاحب یہ تو نہیں پتا. کہتے کرپٹو کوئی کمپنی ہے, کرپٹو کی کمپنی ہے, وہ پیسہ لے رہی ہے. میں نے کہا کاروبار کیا کرتی ہے؟ نہیں معلوم. پورے گاؤں کے لوگ پڑے ہوئے ہیں, مولوی صاحب مسجد کے امام صاحب بھی وہ کام کر رہے ہیں. معاف کرنا میرے بھائی, کوئی کام اگر امام صاحب شروع کر دیں تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا, کوئی کام اگر مولوی صاحب شروع کر دیں تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا. آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ کام جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے حرام چیزوں کی تو لسٹ بتائی ہے لیکن حلال چیزوں کی لسٹ نہیں بتائی ہے. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر حلال کی لسٹ نہیں بتائی, حرام کی لسٹ بتائی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اے ایمان والو, اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے, خون کو حرام کیا ہے, سور کے گوشت کو حرام کیا ہے, غیر اللہ کا جس چیز پر نام لیا جائے اس کو حرام کیا ہے. حرام کی تو لسٹ بتائی اللہ نے لیکن حلال کی لسٹ نہیں بتائی ہے. میرے پیارے بھائیوں, آپ کاروبار کیجئے, آپ بزنس کیجئے, اور چھوٹا کسی بزنس کو آپ چھوٹا مت سمجھیے. ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس میں, جامعہ سلفیہ بنارس میں, جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی, وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. وہ رہنے والے تھے سورت کے, گجرات کے. آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا کہ گجراتی لوگ جو ہوتے ہیں کاروبار میں بہت آگے ہوتے ہیں, اور اس وقت پورے بھارت کو بھی 2 گجراتی چلا رہے ہیں. معلوم ہے نا آپ کو, 2 گجراتی پورے بھارت کو چلا رہے ہیں. تو گجراتی لوگ کاروبار میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو ہمارا وہ جو ساتھی تھا سورت کا, اس سے میری ملاقات ہوئی 5-6 سال کے بعد. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو تم؟ اب بھائی مولوی لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی کہیں خطبہ دے رہا ہے, کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے, یا بہار میں عام طور سے مدرسہ کھول لیتے ہیں مولانا لوگ. تو میں نے سوچا شاید انہوں نے بھی کوئی مدرسہ کھول لیا ہو یا مدرسہ میں پڑھا رہے ہوں. تو کہا کہ میرے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے, ہمارے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے, میں وہ چلا رہا ہوں, بہت اچھی چل رہی ہے. تو مجھے یار, میں نے کہا یار تم مولوی ہو کے پکوڑے کی دکان پہ تم کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کیا برا ہے, بزنس ہے, کاروبار ہے, آزاد ہوں میں, میری اپنی دکان ہے, میں ڈیلی جو ہے دن بھر دکان پر بیٹھتا ہوں اور اچھا خاصا ماشاءاللہ 2,000-3,000 کا کام کر لیتا ہوں, اور آزاد بھی ہوں, کہیں جانا ہے کوئی پرابلم نہیں, کسی کا غلام نہیں ہوں, کسی کی نوکری نہیں ہے. یہ سوچ تھی اس کی. تو گجراتی تھا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں, تجارت کرنا چاہیں, ہزاروں راستے ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. ہمارے نوجوان کو 10,000 والا موبائل نہیں چاہیے, اس کو 50,000 والا آئی فون چاہیے,
کما رہا ہے 5,000 روپیہ مہینہ، اور فون کون سا چاہیے؟ آئی فون چاہیے. اور آئی فون خریدنے والے عام طور سے کیا کرتے جانتے ہو؟ وہ اسٹیٹس سمبل ہے، اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے آئی فون کی، اس کو آئی فون چلانا بھی نہیں آتا ہے. مگر جب 4 لوگوں کے سامنے آئی فون کا وہ جو ایپل بنا ہوگا وہ جب دکھے گا نا، تب لوگ کہیں گے کہ ہاں یار اس کی حیثیت ہے. کیا اسٹیٹس کے پیچھے مر رہے ہو میرے بھائی؟ یہ آئی فون کو تم نے اسٹیٹس بنا کے رکھا ہے. یہ مہنگا کپڑا پہن لیا، مہنگا موبائل لے لیا، مہنگا گھر بنا لیا تو تمہارا اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا. معاف کرنا میرے بھائی، اللہ کے اسٹیٹس ان سب چیزوں سے نہیں بنے گا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کے اگر کسی کا اسٹیٹس اونچا ہوگا تو اس کا ہوگا جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا. میرے نبی کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو، میرے نبی کا مکان بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کا کپڑا بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کے گھر میں کوئی فرنیچر بھی نہیں. آپ کی زندگی تو ایسی گزری کہ اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹا کرتے تھے. ایک دن آپ چٹائی پر سے اٹھتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا، اے اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں. آپ نے کیا جواب دیا میرے پیارے ساتھیوں؟ ذرا اپنے نبی کا جواب سن لینا. فرمایا مالی ولی دنیا، او لوگوں میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے. مان کراکبن استظلتا تشجرت ثم راح فترکها، ارے میں تو ایک پردیسی کی طرح ہوں، میں تو مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر ہالٹ کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میری منزل تو آخرت ہے، میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہوں. آج ہم دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. صبح نیند کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں سونے تک ایک مرتبہ بھی ہمارے ذہن میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، جنت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، جہنم سے بچنے کی چنتا نہیں ہوتی. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اور اولاد بھی اگر آپ کو اللہ سے دور کر دے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر مال کے چکر میں تم حرام راستہ اپنا رہے ہو اور اولاد کے چکر میں تم غلط راستہ اپنا رہے ہو تو مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین جن کی عمر 4-5 برس کی ہے، وہ دونوں مسجد میں آ رہے ہیں. 5 سال کے بچے چلتے بھی ہیں تو گرتے پڑتے ہوئے چلتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت حسن و حسین گرتے پڑتے پھسلتے ہوئے مسجد میں چلے آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی نظر اپنے نواسوں پر پڑی اور وہ دونوں نواسے لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے. پتہ یہ چلا کہ لال رنگ کا کرتا پہننا جائز ہے، لال رنگ کا کپڑا پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں، سیفران کلر کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، زعفرانی کلر کا کپڑا. وہ مشرکوں کی پہچان ہے، وہ ان کا شعار ہے. اگر کوئی ریڈ کلر کا لال رنگ کا شرٹ پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تو کوئی حرج کی بات نہیں. نبی کے نواسے لال رنگ کا کرتا پہن کر کے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی. حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے اپنے خطبے کو روکا اور آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا، ان کو لاڈو پیار کیا اور ان کو پیار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ او لوگو، اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات کہی ہے قرآن میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی نے خطبہ روکا، نواسوں کو گود میں لیا اور یہ بات کہی، اس میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ زیادہ زیادہ 2 منٹ لگا ہوگا، 3 منٹ لگا ہوگا، 5 منٹ مان لو. 5 منٹ کے لیے اللہ کے نبی نے خطبے کو روکا اور اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو گود میں لیا تو آپ نے اس کو فتنہ کہا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ کہ 24 گھنٹے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں اور اس قدر لالچی ہو چکے ہیں. اذان کی آواز آتی ہے، 5 ٹائم اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے رہا ہے اور ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہماری دکان بند نہیں ہو رہی، ہمارے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. یعنی 5 ٹائم کی نماز میں فجر کی نماز تو بالکل صبح پڑھی جاتی ہے، اگر 4 ٹائم کی جو نماز ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر چاروں نماز کو اگر آپ کے ورکنگ ٹائم میں مان لیا جائے، آپ کی دکان کے، آپ کے کاروبار کے ٹائم میں، اور ایک نماز پہ آدھا گھنٹے کا ٹائم مان لیا جائے تو یعنی آپ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ بھی اپنے کاروبار سے نکال کر کے اللہ کو دینے کو تیار نہیں ہے.
جو اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آپ کو آکسیجن دے رہا ہے. ماں کے پیٹ میں ہم تھے، الٹرا ساؤنڈ کے بغیر ماں کے پیٹ کا بھی فوٹو نہیں آتا ہے. الٹرا ساؤنڈ جب ہوتا ہے تو وہ کیمرہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر روشنی کر کے تب فوٹو لیتا ہے. ماں کے پیٹ میں جہاں روشنی پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ تیری قدرت ہے کہ تو وہاں بھی بچے کا دل بنا رہا ہے، وہاں بھی بچے کا دماغ بنا رہا ہے، وہاں بھی بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے. اور کیا مجال ہے کہ کوئی ایک آنکھ ادھر ہو اور ایک آنکھ ادھر ہو، ایک کان یہاں ہو اور ایک کان یہاں ہو. پورے بیلنس کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے. آنکھ اپنی جگہ پہ ہے، کان اپنی جگہ پہ ہے، منہ اپنی جگہ پہ ہے، دماغ اپنی جگہ پہ ہے. یہ اللہ کی قدرت دیکھو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں یہ سارا پروسیس کرتا ہے، اور آج ہم اور آپ اتنے بڑے ناشکرے ہیں. اس اللہ کے لیے ہم 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھنے کو تیار نہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے وہ حقیقی بندے اور میرے سچے مومن بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے کبھی نہیں روکتا ہے. وہ نماز بھی پڑھتے اور کاروبار بھی کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ممبئی کے اندر ایسے ایسے سیٹھوں کو دیکھا ہے میرے بھائیوں. آپ یقین کریں آپ کے ارریا میں کیا کوئی پیسہ کمانے والے ہوں گے؟ آپ کے پورنیہ میں کیا کوئی پیسہ ایسا کمانے والے ہوں گے؟ آپ کے کشن گنج میں کیا پیسہ کمانے والے ہوں گے؟ میں نے ممبئی میں ایسے سیٹھوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت بڑے کروڑ پتی ارب پتی ہیں، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے، مگر رمضان کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف بھی کرتے ہیں. وہ 10 دن اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اپنے کاروبار کا جو موبائل ہے وہ اپنے بھائی کو، اپنے گھر کو، اپنے بیٹے کو دے کر کے آتے ہیں کہ نہیں اب یہ 10 دن مجھے اپنے بزنس سے کوئی مطلب نہیں، اپنے کاروبار سے کوئی مطلب نہیں، میں 10 دن اللہ کی عبادت کے لیے لگا رہا ہوں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے سچے مومن بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس لیے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی دہشت کا بڑا برا عالم ہوگا. دہشت کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے. نیپال میں زلزلہ آیا، بنارس میں ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا. میں تو اس وقت ٹرین میں سفر کر رہا تھا، صبح میری بیوی کا فون آیا، کہنے لگی رات میں زلزلہ، آپ نے دیکھا زلزلہ آیا تھا؟ میں نے کہا میں تو ٹرین میں بیٹھا تھا، ٹرین میں تو ہمیشہ زلزلہ آتا رہتا ہے، ٹرین ہلتی رہتی ہے. کہا کہ نہیں رات میں بہت سب چیزیں ہل رہی تھی، زلزلہ آیا تھا. 2 دن تک بنارس میں لوگوں کے پیٹ منہ سے کھانا اتر نہیں رہا تھا، لوگ دہشت کے عالم میں تھے. زلزلہ کہاں آیا تھا؟ نیپال میں آیا تھا. اس کا جھٹکا دلی اور اتر بھارت میں کہیں کہیں محسوس ہوا تھا، اور یہ چھوٹا سا زلزلہ تھا جو نیپال میں آیا تھا. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب وہ زلزلہ آئے گا جو صرف اتر بھارت میں نہیں، صرف دکشن بھارت میں نہیں، مدھیہ پردیش میں نہیں، مہاراشٹرا میں نہیں، گجرات میں نہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب پوری دھرتی کو اللہ تعالی ہلا دے گا. واخرجت الارض اثقالها. اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی. اچھا یہ بوجھ نکال دے گی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہیرے جواہرات، سونے، چاندی اور قیمتی میٹلز ہے سب باہر نکل جائے گا. زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر جتنے مردے ہیں قیامت کے دن سب زندہ ہو جائیں گے. وقال الانسان ما لها. اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها. اور قیامت کے دن زمین اپنی باتیں بیان کرے گی، زمین بولے گی بان ربک اوحى لها. کیونکہ اس زمین کو اللہ تعالی حکم دے گا بولنے کا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ ہم جس دھرتی پر اور جس جگہ پر کوئی کام کرتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی. مثال کے طور پر اس گاؤں میں آج یہ جلسہ ہو رہا ہے. اب جلسے والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی ساری پبلک آ جائے گی، کیونکہ یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے، آنے جانے کا جو راستہ ہے بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے. پھر بھی لوگ آئے، اور اس وقت جو ہے رات کے تقریباً 1:15 بج رہے ہیں، لوگ جمع ہوئے ہیں، مائیں بہنیں ہماری بیٹی ہیں. یہ علاقہ، یہ پنڈال، یہ پوری دھرتی بولے گی قیامت کے دن کہ ہاں یہاں رات کو 1:15 بجے تک، 1:30 بجے تک، 2 بجے تک تیرے دین کی باتیں ہوئی تھی، قرآن و حدیث کی باتیں ہوئی تھی. اور اسی علاقے میں اگر کسی گھر میں، کسی کمرے میں بیٹھ کر کے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، وہ دھرتی بھی بولے گی میرے بھائیو یومئذ تحدث اخبارها. زمین گواہی دے گی کہ ہاں وہاں پہ کیا ہوا تھا. اس لیے جب گناہ کرنا تو یہ سوچ کے کرنا.
کہ یہ کمرہ گواہی دے گا، یہ دھرتی گواہی دے گی. کہاں سے بچیں گے ہم اللہ کے ہاں؟ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی. علامہ ابن جوزی کا ایک جملہ آج میں نے پڑھا، بڑا پیارا جملہ تھا. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اگر قبر میں مرے ہوئے لوگوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو، آرزو کرو، تو مرا ہوا آدمی جو مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری کوئی انتم اچھا ہے، کوئی آخری خواہش ہے، تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اے اللہ ایک دن تو رمضان کا اور دے دے، ایک دن تو رمضان کا اور دے دے. رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے میرے بھائی. پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں رہے ہوں گے، اس سال وہ نہیں ہیں، انتقال ہو گیا ان کا. کتنے بوڑھے لوگ، کتنے نوجوان لوگ، کتنی عورتیں پچھلے رمضان میں تھی، اس سال نہیں ہے. اور اس سال اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق دے رہا ہے، سن 2024 کا اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1445 ہجری کا رمضان ہمیں ملنے والا ہے، اگر ہم زندہ رہے، اگر ہماری حیات باقی رہی. اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے میرے بھائی کہ اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، توبہ کر لیں. اور جب ہم توبہ کریں گے، ہم نے جتنے گناہ کیے اللہ سب معاف کر دے گا. اچھا، دنیا میں انصاف کا پیمانہ الگ ہے. دنیا کا انصاف کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو بدلہ دیا جائے، کسی نے برا کام کیا اس کو سزا دی جائے. دنیا کا انصاف تو یہی ہے. اللہ کا انصاف بڑا نرالا ہے. اللہ کا انصاف یہ ہے، اگر آپ نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات میں بستر پہ سونے کے پہلے آپ نے موبائل کے اوپر الارم لگایا کہ میں رات کو 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، پکا ارادہ آپ نے کیا، لیکن تھکے ہارے تھے، نیند آ گئی، سوئے رہ گئے، اور 3 بجے رات میں فجر آپ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے. اللہ کے نبی فرماتے جب بندہ نیکی کا پکا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے، اللہ کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. اس نے کیا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا. اور اگر بندہ وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ 10 حسنات، اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھ دو. نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی کا ثواب، اور نیکی کر لیا تو 10 نیکی کا ثواب. اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں 1 گناہ لکھو. اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، اللہ کہتا ہے 1 گناہ لکھو. اس نے گناہ کر لیا تھا، اللہ کہتا ہے 1 گناہ لکھو. اور ایک دوسرا انسان آتا ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ہولڈ کرو، انتظار کرو، ویٹ کرو، دیکھتے رہو وہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر ارادہ کرنے کے بعد اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو کوئی نیکی کا کام نہ کیا، اس نے تو کوئی اچھا کام نہ کیا. اے اللہ اس نے تو برائی کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو شراب پینے کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو زنا کرنے کا ارادہ کیا تھا. اے اللہ اس نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا اور بعد میں اس نے غلط کام نہیں کیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم 1 نیکی لکھ دیں. اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا، میرے بندے نے میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑا ہے، میرے خوف سے گناہ کو چھوڑا ہے، میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو. یہ ہے اللہ کا انصاف. اتنا کریم ہے ہمارا رب، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اور ہم اتنے بڑے نالائق ہیں، ناشکر ہیں کہ اس اللہ سے ہم توبہ بھی نہیں کرتے. میرے بھائیو، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اپنا عذاب ہم پر نازل کرے گا؟ یہ جتنے پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ ہم پر عذاب بھیجنا نہیں چاہتا ہے. اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج کر کے کیا کرے گا؟ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں اگر ہم سے کچھ گناہ کے کام ہوئے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں
اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت سارے نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہ دین کا کام ہے جہاں آپ سے چندے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ سے چندہ مانگا جا رہا ہے، آپ سے باقاعدہ مولوی لوگ مائک پر آ کر کے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ورنہ قیامت کے پہلے تو ایک ایسا دور بھی آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا صدقہ لے کر کے نکلے گا، مال لے کر کے نکلے گا، اور کوئی اس کا صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اتنا مال لوگوں کے پاس آ جائے گا، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس آ جائے گا کہ صدقہ کرنے والا اور دان دینے والا دان دینا چاہے گا اور صدقہ کرنا چاہے گا، مگر اس کے صدقہ کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ موقع ہے میرے بھائی، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں نیکی کر کے اور اس میں روزہ رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، تہجد پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لو میرے بھائی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس دور میں اپنے بچوں کی بھی فکر کرو۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ جب پیسہ دیا کرو اللہ کی راہ میں تو بچوں سے دلوایا کرو۔ اپنے گھر سے جاؤ تو عورتوں کو کچھ پیسہ دے کر کے جاؤ کہ دیکھو میں جا رہا ہوں باہر، یہ پیسہ تم کو دے کے جا رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ صدقہ خیرات کا پیسہ ہے، غریبوں کو دے دیا کرنا، کوئی مانگنے والا ہے تو دے دینا۔ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی، اس لیے کہ جب ہم اچھی چیزوں میں، جب ہم بری چیزوں میں اپنے پریوار کو شامل کرتے ہیں۔ ابھی میں کار سے آ رہا تھا، راستے میں ایک ریسٹورنٹ پڑا تھا دربھنگا میں، رادھے رادھے، ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ ہم لوگوں کو بھوک بہت تیز لگی تھی، دوپہر میں میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ڈرائیور صاحب نے کہا چلیے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے۔ میں گیا ریسٹورنٹ میں، بہت اچھا، کبھی آپ کا گزر ہو دربھنگا سے دیکھیے گا، بالکل ہائی وے کے اوپر ہے، بہت مشہور ہے وہاں کا ریسٹورنٹ۔ وہاں گئے تو ماشاءاللہ بڑا صاف ستھرا ریسٹورنٹ، اور کھانا بھی ایک سے ایک، اور اس کے بعد مٹھائیاں بھی ایک سے ایک۔ تو جانتے ہو پہلا خیال میرے دل میں کیا آیا؟ میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو فیملی کے لائق جگہ ہے، بچوں کو لے کے آنے لائق جگہ ہے، بڑا اچھا یہاں سسٹم ہے، نظام ہے۔ یعنی یہ ایک نیچرل بات ہے، ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پریوار بھی اس میں شامل ہو جائے۔ ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں سوچتے ہمارا پریوار بھی کھا لے۔ میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے پریوار کو بھی بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، بچانے کا انتظام کرو۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آپ ایک مہینہ چھوڑ دو، ایک سال چھوڑ دو، آپ ایک ہفتہ اور ایک دن کا حساب ہم کو بتا دو کہ آپ نے پچھلے ایک دن میں کتنے ایسے کام کیے ہیں جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام، چھوٹے چھوٹے ذکر کے کلمات ہیں۔ آپ نے زبان سے پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کو پڑھنے میں 5 سیکنڈ لگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کو پڑھنے میں 2 سیکنڈ لگا، 3 سیکنڈ لگا، مگر اس کلمے کا ثواب کیا ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے۔ اور یہ 2 کلمے کون ہیں؟ یہی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ، اس کو آپ پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور جب مدد کریں تو اس چکر میں نہ رہے کہ مائک پر میرا نام بولا جائے۔ ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، مائک پر جب تک نام نہ بولا جائے تب تک ہمیں لگتا ہے مولوی صاحب جب تک نام لے لے کہ ہمارے دعا نہ کرے، ہمارا دان قبول نہیں ہوا۔ ضروری نہیں ہے، کچھ نیکی ایسی بھی کرو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ اللہ کے نیک بندے نیکی کرتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے،
چاہیے, ہم تو اللہ سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے. صدر محترم, علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, ماں اور بہنوں, پیارے بچوں, اپنے عزیز بھائی شیخ نوشاد صاحب کی دعوت پر آج کا یہ پروگرام ارریہ کے اس گاؤں میں, جو شاید ہندوستان کے سب سے زیادہ پچھڑے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے, اور جہاں آنے کے لیے گوگل میپ بھی پریشان ہو گیا. گوگل میپ کے ذریعے ہم لوگ لوکیشن کے ذریعے آ رہے تھے, گوگل کہنے لگا بھائی کہاں پھنسا دیا آپ نے. اور جب تک لوگوں نے پورا گائیڈ نہیں کر دیا کہ یہاں سے آؤ وہاں سے آؤ, اور اس کے بعد جب گاؤں کے قریب پہنچے تو صاحب پتہ لگا یہاں سے گاڑی آگے نہیں جا سکتی. پھر بائک سے ایک صاحب ہم کو لینے گئے تو راستے میں ایک پل ایسا تھا کہ ڈر لگ رہا تھا کہ اب گرے کہ تب گرے. ایسا پل صراط یاد آ رہا تھا کہ نیچے جہنم ہے اور اوپر پل صراط پر سے ہم سب کو گزرنا ہے. یہ حالات ہیں. ہم یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہندوستان کے اس علاقے میں جو اتنا پچھڑا ہوا علاقہ ہے, اور یہاں یہ مجلس, یہ پروگرام منعقد کیا گیا, اور ماشاءاللہ ایک مدرسہ بھی یہاں چل رہا ہے جامعہ اسلامیہ عماریہ کے نام سے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو بھی ترقی دے, اس ادارے کو بھی ترقی دے. اور آپ سب سے بھی یہ گزارش کروں گا, آپ جانتے ہیں ہمارے سیمانچل کے جلسے عموماً مدرسوں کے تعاون کے لیے ہوتے ہیں, آپ ضرور تعاون کر کے جائیں. بڑی امیدوں کے ساتھ یہ پروگرام ان لوگوں نے منعقد کیا ہے. میرے بھائیوں, میں بہت تھکا ہوا ہوں, بالکل آرام کا وقت نہیں ملا. بنارس سے تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر, وہ بھی 4 ویلر سے طے کر کے آپ کے بیچ میں آیا ہوں. جسم کا انگ انگ جو ہے وہ تھکا ہوا ہے, پھر بھی آپ کی محبت ہے. اور میں جانتا ہوں پروگرام میں اگر کسی کو پردھان وقتہ یا من مقرر اگر بنایا جائے اور وہ نہ آئے تو جلسے والوں کو لوگ بہت برا بھلا بولتے ہیں. وہ جتنی بھی مجبوری ہو مقرر کی, عالم کی, لیکن لوگ یہی بولیں گے یہ دھوکے باز ہے, اس نے کوئی بات نہیں کیا تھا, ایسے ہی نام دے دیا تھا. تو کہیں کہیں ہمیں صرف اس لیے جانا پڑتا ہے, حالات اجازت دیں یا نہ دیں. میری ٹرین چھوٹ گئی, میں چاہتا آرام سے گھر میں بیٹھا رہتا, مگر نوشاد بھائی نے کہا نہیں شیخ آپ کو آنا ہے کسی بھی طریقے سے. اور میں نے سوچا کہ چلو 9-10 بجے تک پہنچ جائیں گے, مگر پہنچتے پہنچتے 11-11:30 بج گئے. میرے بھائیوں, اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں, ان حالات میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے شریعت میں, جس کی طرف اللہ کے نبی نے بھی بہت ساری حدیثوں میں اشارہ کیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب ایمان کے راستے میں جگہ جگہ کچھ بریکرز ہوں گے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, راستے میں بڑی سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے, بریکر آ گیا, اب گاڑی کو آپ کو سلو کرنا پڑے گا ورنہ گاڑی الٹ سکتی ہے. صراط مستقیم پر چلتے ہوئے, اللہ کے دین پر چلتے ہوئے قدم قدم پر جو بریکرز آتے ہیں, جو رکاوٹیں آتی ہیں, جو ڈائیورژنز آتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے فتنہ. اور عربی زبان میں سونار جب سونے کو آگ میں ڈالتا ہے اور سونے کے اوپر جو میل اور کچیل ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہے, اس پرکریا کو, اس پروسیجر کو عربی زبان میں فتن کہتے ہیں. اسی سے لفظ فتنہ بنا ہے, اور اسی لیے عربی میں سونار کو فتان بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ یہ کام بار بار کرتا ہے. تو قیامت کے پہلے فتنے بہت زیادہ آئیں گے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ العنکبوت کی, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے لوگوں, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, تم نے زبان سے ایمان کا اقرار کر لیا, تم نے اسلام کا اقرار کر لیا تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اے مسلمانوں تم سے پہلے کی امتوں کو بھی اپنے آزمائشوں میں ڈالا تھا, ان کے اوپر بھی بہت طریقے کی آزمائشیں آئی تھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ,
یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پرکھنے کے لیے، سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرنے کے لیے، کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے لیے، مومن کو منافق سے الگ کرنے کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، فتنوں میں ڈالتا ہے۔ آج کے دور میں ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں شرک کرنے والا ترقی کر رہا ہے، توحید والا بیچارہ پریشان ہے، حلال روزی کمانے والا کھانے والا پریشان ہے، حرام کاروبار کرنے والا عیش کر رہا ہے، رات رات بھر عبادت کرنے والا پریشان ہے، اور گناہ کا کام کرنے والا، غلط کام کرنے والا، حرام کام کرنے والا مزے لے رہا ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کا نام فتنہ ہے۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب دین کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیاتی علی الناس زمان القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ قیامت کے پہلے ایسا دور بھی آئے گا، ایسا زمانہ بھی آئے گا جب دین پر قائم رہنے والا اتنی مشکلات کا سامنا کرے گا، اتنی سمسیاؤں کا سامنا کرے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہے۔ بقرعید کا تہوار آتا ہے، بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اخبار میں خبر آتی ہے مسلمانوں کو بقرعید کے تہوار پہ جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دے تو اس کی بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ ممبئی میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، شادی کے پہلے کے جو فنکشنز ہیں جس کو پری ویڈنگ فنکشن کہتے ہیں، شادی ابھی نہیں ہوئی، شادی کے پہلے کا جو تام جھام ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی ایک ناچنے گانے والی کو بلایا گیا تھا، اس نے 1 گھنٹہ ناچا ہے، اس کو 1 گھنٹہ ناچنے کے 74 کروڑ روپے دیے ہیں مکیش امبانی جی نے۔ اور ہمارے بالی ووڈ کے بڑے بڑے ہیرو اور ہیروئن مزے لے کے اس کی شادی میں شامل ہو رہے ہیں۔ تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا کہ 9 ارب روپے کسی غریب کی بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے اور کسی بچے کی پڑھائی پہ خرچ کر دیے جائیں اور کسی غریب کے گھر میں کولر کا پانی کا انتظام کر دیا جائے اور پنکھا لگا دیا جائے، تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ جب دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے، تو بڑے بڑے لبرل لوگ اور بڑے بڑے سیکولر لوگ کہتے ہیں صاحب قربانی کو ختم کیجئے، یہ پشو ہتیا ہے، یہ جانوروں کی ہتیا ہے، اور جو ہے وہ پیسہ کہیں اور خرچ کیا جائے۔ یہ حالات ہیں میرے بھائی۔ دین پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا، جب اسلام شروع ہوا تھا تو دنیا کی نظر میں اجنبی تھا۔ اسلام پر عمل کرنے والے جب شروعات میں اسلام آیا تب بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور آگے چل کر کے پھر ایسا دور آ جائے گا جب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک لڑکی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے شریر کے حصوں کو دکھاتی ہے اور سڑک پر نکلتی ہے، ریلوے اسٹیشن پر جاتی ہے، ٹرینوں میں سفر کرتی ہے، فلائٹ میں سفر کرتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے، اپنے پورے شریر کو دکھا رہی ہے، ایکسپوز کر رہی ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے۔ ایک مسلمان لڑکی نقاب میں کالج میں چلی جاتی ہے، پردے میں یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے، اس کے اوپر بوال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس پر چھیٹا کشی کی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کو اکسایا جا رہا ہے۔ بدا الاسلام غریبا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اسلام پر عمل کرنے والوں کو بہت سارے تانے مارے جاتے تھے، اور آگے چل کر کے اسلام پر عمل کرنے والوں کو پھر سے تانے مارے جائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں سلام پر تن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پر کے گھر والے بھی اس سے